بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم اللہ کو خدا یا گاڈ کہہ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ گاڈ یا خدا جو لفظ ہے وہ قرآن یا کسی بھی احادیث میں موجود نہیں ہے۔ گاڈ ایک انگریزی لفظ ہے اور خدا ایک فارسی لفظ ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ، لا کے معنی ہے نہیں، الہ کے معنی ہے معبود، اردو میں ہم کہتے ہیں معبود۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ غیر مسلمان کو اس کلمے کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی الہ کی جگہ پر، الہ کے ترجمے میں معبود چونکہ ایک اردو لفظ ہے اور کئی لوگوں کو اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے بعض علماء کرام نے معبود لفظ کو سمجھانے کے لیے گاڈ یا خدا کے لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ مگر ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا نام گاڈ یا خدا نہیں ہے، بلکہ ٹرو گاڈ کا نام اللہ ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جس نیت سے اللہ کے بارے میں سمجھانے کے لیے خدا یا گاڈ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی ہماری نیت ہے، اللہ اس کو بہترین جاننے والے ہیں، کیونکہ اللہ الباطن ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام الباطن ہے۔ اللہ ہم کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے خدا لفظ کا، یہ ایک فارسی لفظ ہے اور فارس کے لوگوں نے اپنے لیے ایک خدا بنا لیا تھا جس کا نام اہورا مزدا تھا۔ فارس میں یعنی ایران میں زوراسٹرنزم کے ماننے والے، یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے الہ کو، اہورا مزدا کو خدا کہہ کر پکارتے تھے۔ ایران میں اسلام سے پہلے ہی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی خدا جب وہ کہتے تھے تو ان کے تصور میں دو خدا آتے تھے، خدائے خیر، خدائے شر۔ ہندوستان میں یہ لفظ اس لیے عام ہوا، ہندو پاک میں، کیونکہ اس کو لانے والے مغل تھے۔ چونکہ مغل ایران یعنی فارس سے آئے تھے اور مغلوں کی زبان فارسی بھی تھی، تو یہ لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اکثر مغل بادشاہ دینی نہیں تھے، وہ دنیائی طریقے سے دنیائی جیتنے کے لیے آئے تھے، دینی نہیں تھے۔ اور بعض تو ایسے تھے جو اپنی واہواہی جیتنے کے لیے ایک نیا ہی دین ایجاد کیا، جیسے کہ اکبر، جو بادشاہ اکبر تھا، اس نے تو دین الہی کے نام پر ایک نیا ہی دین ایجاد کر دیا تھا تاکہ لوگ اس کی اور واہواہی کریں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مغلوں کو اصل دین سے کوئی محبت نہیں تھی۔ اور جس طرح سیب کا نام لینے سے ہمارے ذہن میں سیب کی تصویر ابھر آتی ہے، اسی طریقے سے خدا کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ کا تصور آنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ اللہ کے نام میں جو مٹھاس ہے اور کسی لفظ میں یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پوری قرآن مجید میں اللہ کا نام 2700 مرتبہ آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں، الف لام لام ہا۔ جب ہم 4 حروف ادا کرتے ہیں تو ہمیں 40 نیکیاں ملتی ہیں، اور برکت تو ہے ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں برکت ہے۔ تو اب آپ بتائیے، جب ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، اللہ کے نام لینے سے برکتیں مل رہی ہیں، تو کوئی کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا خدا کہنے میں؟ اور ہم سب کو واقعہ بھی یاد ہے، جب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور تھکان کی وجہ سے وہ ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اپنی تلوار بازو رکھ دیا تھا انہوں نے۔ جب ان کی آنکھ لگ گئی تو ایک دشمن نے آ کر ان کی تلوار اٹھائی اور ان سے کہا، بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا اللہ۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی مٹھاس اور اللہ کے نام لینے سے جو مدد حاصل ہوتی، وہ کسی اور میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ہم خدا کہہ کر فارسی یعنی ایرانی خداؤں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا نام میں وہ برکت، وہ مزہ نہیں ہے، وہ مٹھاس نہیں ہے جو فارس کے لوگوں نے اپنے خدا کے لیے دی تھی۔ نعوذ باللہ۔ ذرا سوچیے، ہمارے لا علمی کی وجہ سے ہم انجانے طور پر اللہ کے علم پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض آج کل کے نوٹنکی باباؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، چاہے رام کہو کہ رحیم، خدا کہو کہ اللہ، سب ایک ہے۔ تو بتائیے، کیا اللہ جیسا بھی کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کہا،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह जैसा तो कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे लाइल्मी की वजह से ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी और बोलचाल में इतना घुल मिल गया है कि जहाँ अल्लाह का नाम होना चाहिए था वहाँ हमने खुदा कह दिया। जैसा कि खुदा जाने, खुदा ना खास्ता, खुदा हाफिज, रसूल खुदा, खुदा ना करे। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं और अल्लाह से हम कितने दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। अगर हम आज इसकी संजीदगी को ना समझें तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई आकर ये कहेगा कि अल्लाह की जगह हम भगवान यूज़ करते हैं, अल्लाह की जगह हम गुरु कहते हैं। हम जो अज़ान देते हैं अल्लाह अकबर कहकर, इसकी जगह पर भी लोग खुदा अकबर, और कलमे की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह लोग कहने लगे ला इलाहा इल्ला खुदा। नाउज़ बिल्लाह। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में हम अपने तरफ से अल्लाह को कोई भी नाम नहीं दे सकते। हम वही नाम देंगे जो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने लिए पसंद किए हैं या अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह को अलग अलग नाम से पुकारें तो अल्लाह के 99 खूबसूरत नाम हैं जैसा कि कुरान व हदीस में बताया गया है, उसको याद कर लें और बिना खौफ के अल्लाह के नाम लें, क्योंकि अल्लाह ही तो अस्सलाम है। अस्सलाम यानी रियल पीस, ओरिजिन ऑफ पीस, अमन देने वाले। अगर हम अल्लाह का नाम लेने में ही कंजूसी या खौफ दिखाएंगे तो असल पीस कहाँ से आएगा हमारी जिंदगियों में। तो हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह को अल्लाह कहकर ही पुकारें। हम जब कभी किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह समझाएं तो उन्हें बताएं कि इलाह यानी माबूद कहते किसको हैं, माबूद के सिफात क्या हैं, तभी जाकर उसको समझ आएगा कि हम जिसको इलाह कहते हैं वो असल में होता कौन है, इलाह वाली ज़ात होती कैसी है। और तब हम समझा सकते हैं वो सारे सिफात जो एक इलाह में होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।